نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 پڑھیں گے۔ یہ کتاب الوحی کی آخری حدیث ہے۔ اگر آپ حدیث سیکھنا چاہتے ہیں یا حدیث کا شوق رکھتے ہیں تو آپ اس چینل کو جوائن کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم کو ابو الیمان حکم بن نافع نے حدیث بیان کی ہے۔ انہیں اس حدیث کی شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے یہ حدیث سنی، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس سے ابو سفیان بن حرب نے یہ واقعہ بیان کیا۔ ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش وکانوا تجارا بالشام فی المدۃ التي کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان وکفار قریش۔ ہرقل یعنی کہ شاہ روم نے ان کے پاس، ابو سفیان کے پاس، قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا، اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی معاہدہ کیا ہوا تھا۔ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَا فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اور اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے لوگ، زعماء، وزراء، امراء بیٹھے ہوئے تھے، ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا۔ فقال ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی، فقال ابو سفیان قلت انا اقربهم نسبا۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ فقال ادنوه منی وقربوا اصحابه فجعلوهم عند ظهره۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ اس کو یعنی کہ ابو سفیان کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ، اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ ثم قال لترجمانه قل لهم انی سائل هذا عن هذا الرجل فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ۔ یہ ابو سفیان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ ثم كان اول ما سألني عنه ان قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب۔ اب پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ بڑے اونچے عالی نسب والے ہیں۔ قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله قلت لا۔ کہنے لگا کہ اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا۔ کہنے لگا اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ قال فأشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم۔ پھر اس نے کہا کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا نہیں، کمزوروں نے۔ قال أيزيدون ام ينقصون قلت بل يزيدون۔ پھر کہنے لگا کہ اس کے تابع دار روز بڑھتے جاتے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔
قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا۔ پھر کہنے لگا کہ اس کے تابعدار روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا۔ کہنے لگا کہ کیا اپنے اس دعوے نبوت سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة۔ اور اب ہماری اس سے صلح کی ایک مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اس بات کے سوا یا اور کوئی بات اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ قال فهل قاتلتموه قلت نعم۔ ہرقل نے کہا کہ کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا۔ قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه۔ بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا لڑائی ڈھول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں۔ قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة۔ ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ فقال لترجمان قلت له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها۔ یہ سب سن کر پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ تم میں عالی نسب ہے، اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَلَّا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ۔ میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کی تھی؟ تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اسی بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ أَلَّا قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دوں گا کیونکہ وہ شخص اس بہانے سے اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ أَلَّا فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ جھوٹ سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیروکار ہوتے ہیں یا کمزور آدمی؟ تم نے کہا کہ کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے، تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَلَّا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ
اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے کہ جن کے دلوں میں اس کی مسرت رچ بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكَرْتَ اللَّهَ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں، پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم میں سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں؟ تم نے کہا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو میں اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه، ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شاہ روم کے لیے۔ سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں، اگر آپ اسلام لے آئے دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا۔ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور اہل کتاب ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو ہم تو ایک اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ قال ابو سفیان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الاصوات واخرجنا، ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غل شروع ہو گیا، بہت سی آوازیں اٹھی اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ فقلت لاصحابی حين اخرجنا لقد امر عمرو بن ابی کبشۃ انه يخافه ملك بني الاصفر، تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے، دیکھو تو اس سے بنی اصفر یعنی کہ روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ وما زلت موقنا انه سيظهر حتى ادخل الله علي الاسلام، مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا، یہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ وَكَانَ ابْنُ النَّاظُورُ صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ سُقُفًا عَلَى نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدَمِ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ فقال بعض بطارقته
قد استنکرنا ہیئتک۔ راوی کا بیان یہ ہے کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصارہ کا لاٹ پادری بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایلیا آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر۔ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا۔ فَمَن يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالُوا لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ۔ بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ کر بھیج دیے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائیں۔ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقْلَ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانٍ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ فَقَالَ اذْهَبُوا فَانظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لَا فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ۔ جب ہرقل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہے یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فقال هم يختتنون۔ ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ فقال ہرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ ثم قتل ہرقل إلى صاحب له برومیة وكان نظيره في العلم وسار ہرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلی اللہ علیہ وسلم وأنه نبی۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرقل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرقل حمص چلا گیا، ابھی حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ اس کی رائے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کے موافق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہی پیغمبر ہیں۔ فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي تَذْكِرَةٍ لَهُ بِحَمْص ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ فحاصوا حیصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا کہ روم والوں کے ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے۔ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ وہ لوگ وحشی گدوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ وَآيِسَ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ رُدُّوهُمْ عَلَيَّ وَقَالَ إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن ہرقل۔ آخر جب ہرقل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آئے تو ان سے کہا کہ میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ میں نے دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ بالآخر ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔ رواہ صالح بن کیسان و یونس و معمر عن الزہری۔ ہم مختصراً کچھ پوائنٹ کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے وحی، نزول، اقسام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔
وحی کے موضوع پر تفصیل فراہم کرنا ضروری ہے، جس میں نزول وحی، اس کی اقسام، زمانہ اور مقام وحی شامل ہیں۔ ساتھ ہی اس مقدس شخصیت کا تعارف بھی ضروری تھا جس پر وحی نازل ہوئی، اور ان کے حالات پر روشنی ڈالی جائے۔ ایک مشہور مقولہ ہے، الحق ما شہدت بہ الاعداء، یعنی حق وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ اسی اصول کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ایک تفصیلی حدیث نقل کی جو دو اہم ترین غیر مسلم شخصیتوں کے درمیان مکالمہ ہے۔ یہ دونوں شخصیتیں ایک دوسرے سے ہر طرح سے مختلف تھیں، مگر امانت، دیانت، اخلاق کے لحاظ سے ذمہ دار ہستیاں تھیں۔ خطوط مبارک اور دعوت اسلام۔ 7 ہجری ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کے نام دعوت اسلام کے خطوط مبارک اپنے معزز سفراء کے ذریعے روانہ فرمائے۔ ہر سفیر کو اس قوم کے پاس بھیجا گیا جو اس کی زبان جانتا تھا، تاکہ تبلیغ کے فرائض بحسن و خوبی انجام دے سکے۔ اس موقع کے لیے ایک چاندی کی مہر تیار کی گئی تھی جس پر 3 سطور میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ ہرقل شاہ قسطنطنیہ یا روما کی مشرقی شاخ سلطنت کا نامور عیسائی بادشاہ تھا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس نامہ مبارک لے کر گئے۔ یہ بادشاہ سے بیت المقدس کے مقام ملے جسے یہاں ایلیا کے نام سے یاد کیا گیا۔ ہرقل نے سفیر کے اعزاز میں شاندار دربار منعقد کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سی باتیں دریافت کریں۔ مکالمہ ابو سفیان اور ہرقل نے مزید تحقیق کے لیے حکم دیا کہ اگر ملک میں کوئی مکہ کا آدمی آیا ہوا ہو تو اسے پیش کیا جائے۔ اتفاق سے ان دنوں ابو سفیان مع دیگر تاجران مکہ ملک شام آئے ہوئے تھے۔ ان کو بیت المقدس بلا کر دربار میں پیش کیا گیا۔ ان دنوں ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، مگر قیصر کے دربار میں ان کی زبان سوائے حق و صداقت کے کچھ نہ بول سکی۔ ہرقل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ابو سفیان سے 10 سوال کیے جو گہرے حقائق پر مشتمل تھے۔ ان کے جوابات میں ابو سفیان نے جن حقائق کا اظہار کیا، ان سے آپ کی صداقت ہرقل کے دل میں نقش ہو گئی، تاہم اپنی قوم اور حکومت کے خوف سے وہ ایمان نہ لا سکا اور بالآخر کفر کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا۔ ابو سفیان اور قیصر ہرقل کے مکالمے کا خلاصہ۔ قیصر: محمد کا خاندان اور نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان: شریف و عظیم۔ قیصر: نبی شریف گھرانے کے ہوتے ہیں تاکہ ان کی اطاعت میں کسی کو عار نہ ہو۔ قیصر: محمد سے پہلے بھی کسی نے عرب میں یا قریش میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ وہ اپنے سے پہلے کی تقلید کر رہا ہے۔ ہرقل: کیا یہ شخص نبی ہونے سے پہلے جھوٹ بولا کرتا تھا؟ ابو سفیان: نہیں۔ ہرقل: یہ نہیں ہو سکتا کہ جس شخص نے لوگوں پر جھوٹ نہ بولا ہو وہ خدا پر جھوٹ بول دے۔ انجام: بالآخر ہرقل نے اپنی رائے بدل لی اور اسلام قبول نہ کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے جامع صحیح کو حدیث انما الاعمال بالنیات اور آیت کریمہ انا اوحینا الیک سے شروع فرمایا اور ہرقل کے قصے اور نامہ نبوی پر ختم فرمایا۔ اس میں حضرت امام بخاری کا اشارہ کہ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنی نیت کی درستگی کے ساتھ اپنی آخری حالت کو درست رکھنے کی فکر کرے، کیونکہ اعمال کا اعتبار نیت اور خاتمے پر ہے۔